مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ شرط یہ تھی کہ مبیع معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم ہو۔ اس آج کے سبق میں اس شرط میں دو جگہ میں کلام ہے۔ یہ جو عبارت پیش کی ہے والکلام فی ھذا الشرط فی موضعین، تو ھذا کا مشار الیہ جو ہے ان یکون المبیع معلوما وثمنہ معلوما، یعنی اس والی شرط میں دو جگہ کے لحاظ سے اس بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ مبیع اور ثمن کا ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو جھگڑے سے روک دے، اور ایسا مبیع کا علم اور ثمن کا علم جو جھگڑے سے روک دے، یہ بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بیان۔ اور دوسری جگہ جو ہے جس مقام میں گفتگو کی گئی ہے، تو دوسری چیز اس چیز کا بیان ہے جس چیز کے ذریعے ان دونوں کا علم حاصل ہوگا، یعنی مبیع کا بھی اور ثمن کا بھی۔ ایسی کون سی چیز ہے یا کون سا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر مبیع اور ثمن دونوں کا علم اور یقین حاصل ہوگا کہ جو علم اور یقین جھگڑے سے روکنے والا ہو۔ چنانچہ پہلی جو شرط، اس شرط کے بارے میں پہلی جو جگہ ہے، اس موضع اول کا بیان چند مسائل کی روشنی میں صاحب کتاب نے اس انداز میں ذکر فرمایا کہ جس طریقے سے مسائل مذکورہ و مستورہ آپ نے سنے، بعتک شاۃ من ھذا القطیع الی آخر العبارت میں، اسی طریقے سے اگر کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا بعتک احد ھذہ الاثواب الاربعہ بکذا، ان چار کپڑوں میں سے کسی ایک کپڑے کو میں نے تمہیں بیچ ڈالا اتنے پیسے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس قائل نے خیار تعیین کا ذکر کیا یا خیار تعیین سے ساکت رہا، یہ کہنے کے بعد تو خیار تعیین کو بیان کیا، یعنی مجھ کو متعین کرنے کا اختیار رہے گا کون سا لوں گا میں، یا خیار تعیین سے خاموش رہا، یا کسی نے یہ کہا بعتک احد ھذین الثوبین، میں نے ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا تمہیں بیچا، یا یہ کہا بعتک احد ھذہ الاثواب الثلاثہ بکذا، میں نے ان تینوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا اتنے پیسے میں تم کو بیچا اور خیار سے خاموش رہا۔ تین صورتیں ہو گئی، یاد رکھنا، ایک اربعہ والی، ایک ثوبین والی احد ھذین الثوبین، ایک اثواب الثلاثہ احد والی بکذا، لیکن تین والی میں سکت عن الخیار ہے، اور چار والی میں ذکر خیار التعیین او سکت عنہ، اس میں تعمیم ہے، اور دو والی میں کچھ اس میں، تو اس میں کہہ کر کے خیار سے خاموش رہا، تو صاحب کتاب نے یہ فرمایا کہ ان تمام مسائل مستورہ و مذکورہ میں بیع فاسد ہے،
بے اپنے فساد کو پہنچی۔ کیوں؟ فساد کی وجہ کیا ہے؟ تو فساد کی وجہ ذکر کی ہے بیع مجہول، مبیع جو ہے مجہول ہے اس میں۔ چنانچہ پہلے مسئلے میں بھی بعتک احد هذه الاثواب الاربعہ، تو 4 کپڑے ہیں، اور احد کا معنی کس کو بتاتا ہے؟ چاروں میں سے غیر معین، تو مبیع کیا متعین رہی؟ مبیع مجہول ہے۔ دوسری صورت میں بھی احد هذین الثوبین ہے، اور لفظ احد لا یفید التعیین بل یفید الجہالت، تو یہ جہالت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ مسئلہ ہے اور احد کا لفظ ہے تو مبیع میں چونکہ جہالت ہے، اور جہاں جہالت ہو تو جناب وہاں بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور ایسی جہالت ہے جو جھگڑے سے روکے گی نہیں بلکہ جھگڑے کی طرف لے جائے گی۔ اس بنیاد پر یہ بیع فاسد ہے تمام مسائل میں۔ اور اگر وہ خیار کو ذکر کر کے یوں کہتا، یعنی خیار کو ذکر کیا جاتا اور مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا کہ میں نے تمہیں یہ ان میں سے کوئی ایک بیچ ڈالا کپڑا، مگر اس طور پر کہ تم کو اختیار رہے گا، یعنی تم جو ہے ان کپڑوں میں سے اتنے ثمن کے بدلے جس کپڑے کو چاہو لے لو اور باقی کو واپس کر دو۔ تو اگر ایسا کہا ہے بائع نے تو اب اس میں 2 صورتیں صاحب کتاب نے ذکر فرمائی ہیں۔ کہا یہ ہے کہ اگر خیار کا ذکر کیا ہے بائع نے اور کہا ہے کہ تم کو پوری اتھارٹی ہے، ان 4 میں سے کوئی ایک، 2 میں سے کوئی ایک، 3 میں سے کوئی ایک لے لو، جس کو چاہو لے لو، سب کا ثمن اتنا ہی ہے اور باقی کو واپس کر دو، تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ بیع فاسد ہو جائے، اور استحسان قیاس خفی یہ چاہتا ہے کہ بیع فاسد نہ ہو۔ اچھا، قیاس کی وجہ انہوں نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ چونکہ مبیع مجہول ہے اس صورت میں بھی، اس لیے کہ اس بائع نے دونوں کپڑوں میں سے کسی ایک کو غیر معین طور پر بیچا ہے، کہا ہے بعتک احد هذین الثوبین، تو ان 2 کپڑوں میں سے ایک کو تم سے میں نے بیچا، تو دونوں میں سے ایک کو بیچا غیر معین طور پر، اور وہ ایک غیر معلوم ہے، اور جب وہ ایک غیر معلوم ہے تو گویا کہ مبیع مجہول ہو گئی، اور مبیع کی جہالت یہ بیع کی صحت کو روک ڈالتی ہے۔ یہ مسئلہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ اس نے یہ کہا بعتک احد ثوب احد الاثواب الاربعہ وذکر له الخیار، کہ ان 4 کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو تم سے بیچا اور خیار کا ذکر کر دیا۔ تو جس طریقے سے وہاں غیر معین ہے فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، یہاں بھی مبیع چونکہ غیر معین ہے اور غیر معلوم ہے، اس بنیاد پر جناب وہ مطلب یہ ہے کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ بیع فاسد ہو جائے۔ اور چلیے استحسان آگے دیکھیں گے۔ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي مَوْضِعَيْنِ، اور کلام اس شرط میں 2 مقام میں ہے۔ احدهما ان العلم بالمبيع والثمن علما مانعا من المنازعة شرط صحة البيع، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مبیع کا علم اور ثمن کا علم یہ ایسا علم ہے جو جھگڑے سے روکنے والا ہے، تو یہ علم بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ والثانی فی بیان ما یحصل به العلم بہما، اور دوسری جگہ اس کے بیان میں ہے کہ جس کے ذریعے دونوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اما الاول فبیانہ فی مسائل، رہ گیا پہلا مقام، تو اس کا بیان چند مسائل شرعیہ میں یوں ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ،
اور یوں ہی جب اس نے کہا بعتو کا، یعنی اوپر والے مسائل کی طرح اس کا بھی حکم اس کی طرح ہوگا، جبکہ قائل نے کہا بعتو کا احد هذه الاثواب الاربعه بكذا وذکر خیار التعیین او سکت عنہ، کہ میں نے تم سے ان چاروں کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچ ڈالا اتنی قیمت کے بدلے، اور خیار تعیین کو ذکر کیا، یا خیار تعیین سے وہ خاموش رہا، یا یہ کہا بعتک احد ہذین الثوبین، میں نے تمہیں ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچ ڈالا، یا ان تین کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچ ڈالا، وسکت اتنے پیسے کے بدلے، وسکت عن الخیار، اور خیار سے خاموش رہا، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے، لأن المبیع مجہول، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں مبیع مجہول ہے، ولو ذکر الخیار، اور اگر وہ خیار ذکر کرے اس طور سے کہ مطلب وہ یہ کہے کہ میں نے تم کو یہ کپڑے بیچ تو دیے، مگر تمہیں مطلب یہ ہے کہ اختیار رہے گا تاخذ ایہما شئت بثمن کذا، یعنی تم مطلب اتنے ثمن کے بدلے جس کپڑے کو چاہو لے لو اور باقی کو واپس کر دو، فالقیاس ان یفسد البیع، تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ بیع فاسد ہو جائے، وفی الاستحسان لا یفسد، اور استحسان کے تقاضے کے مطابق بیع فاسد نہ ہو۔ فرماتے ہیں وجہ القیاسی، قیاس کی وجہ یہ ہے ان المبیع مجہول، قیاس کی وجہ یہ ہے کہ مبیع مجہول ہے، لأنہ باع احدہما غیر عین، اس لیے کہ اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو غیر معین طور پر بیچا ہے اور وہ غیر معلوم ہے، فکان المبیع مجہولا، تو اب مبیع یہ مجہول ہو گئی، فیمنع صحت البیع، تو اب یہ بیع کی صحت کو ایسے ہی روک دے گی جیسا کہ اس نے چار کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا بیچا اور خیار تعیین کا بیچتے وقت کیا کیا، ذکر کیا۔